دیکھا یہاں کچھ نوٹیفیکیشنز بھی جاری کر دیے، کچھ کام ایسے تھے جن کے سمریز تیار ہو کے جانے تھے وہ جا رہے تھے، تو وہ وہاں گئے، ان کے ساتھ مذاکرات کیا اور انہوں نے وہ ہڑتال ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی تھریٹ کبھی یہ وہ، پھر انہوں نے ابھی 2 مہینوں سے ایک دوسرا سلسلہ اپنا ہڑتال کا شروع کیا ہوا ہے، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، مطلب ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں پریس کلب کے سامنے ہمارے لاپتہ افراد کے لواحقین اس وقت سے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی ایسی انہوں نے حرکت نہیں کی ہے، تو کوئی ادھر ایکشن نہیں لیا گیا اور کسی نے ان کے خلاف کوئی نہ لاٹھی چارج کیا ہے نہ شیلنگ کیا ہے، لیکن وہ جو ہے سٹیج پر آ کر لوگوں کے فیملیز کو، لوگوں کے بزرگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے جو میں سمجھتا ہوں ایک بلوچ اور بلوچستانی پاکستانی کو تو کیا ایک انسان کو بھی وہ مناسب نہیں ہے، ایک انسان کو بھی سوٹ نہیں کرتے کہ وہ ایک اپنے آپ کو لیڈر کے اور وہ سٹیج پر آ کر ایسی باتیں کرے جو سننے کے قابل نہ ہوں۔ پھر وہ جو ہے وہاں کمشنر ڈویژن کا ہیڈ ہوتا ہے، اس سے بڑا آفیسر ہوتا نہیں ہے، گورنمنٹ کی مشینری یہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ وہ ہمارے اے سی ایس صاحب کے ذریعے ہمارے چیف سیکرٹری سب جو ہے رابطے میں رہے، اور یہی کوشش رہی ہے، ویسے بھی گورنمنٹ کی یہی کوشش رہی ہے کہ یہ گوادر جو ہے پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کا ہب بننے جا رہے، گوادر کو بنا لے تاکہ اس کے فوائد بلوچستان، پاکستان اور سارے ہمارے خطے کو اس کے فوائد میں لیں، لیکن اس نے گوادر کے لوگوں کو کے نام کو استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں ایک سیاست تھا، پتہ نہیں کیا تھا کہ ہم ان کے مطالبات مانتے گئے۔ پہلے وہ 42 مطالبات ہمارے پاس لے آئے، پھر وہ 42 میں سے بہت سے ہو چکے تھے اور بہت سے جن کی سمریاں تیار تھیں اور وہ 2-3 ڈپارٹمنٹ سے ہو کے ان کو جانا تھا، تو اس کے بعد وہ دھرنا دینے لگے، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ احتجاج کرنا ہر جمہوری ملک میں ہر شخص کا حق ہوتا ہے، لیکن جب اس نے احتجاج سے تجاوز کیا، ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے جو ہے چائنیز، جو آپ کو پتہ ہے ان کی سیکیورٹی یا ان کے ان معاملات کو ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے، ان کو انہوں نے سٹک کیا، ان کا راستہ انہوں نے بند کیا۔ پھر اس کے بعد پی سی ہوٹل میں سیاح جو اتنے بیٹھے ہوئے تھے، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سک رہے تھے، وہ جا کے باہر کیا پیغام دیں گے کہ گوادر میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، گوادر میں کون آئے گا پھر سیاح، گوادر میں کون کاروبار کرے گا، تو وہ کچھ ایسی حرکتوں پر آ گئے جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی ایک تو ملک کی بدنامی ہو رہی تھی اور اس کو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو مجبوراً ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ گئے، مذاکرات ہم نے کیے، وہ بھی میں آپ کو 1 بائی 1 سارے بتا دوں گا۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک حد ہوتی ہے، مولانا صاحب تمام حد کو کراس کر کے گورنمنٹ کے ریٹ کو بالکل ہی چیلنج کیا، مان ہی نہیں رہے ہیں، تو ان کو وہاں سے ہٹایا جائے تاکہ چائنیز کا راستہ کلیئر ہو جائے، اور جو لوگ پی سی ہوٹل آنے جاتے ہیں خاص وہاں اور ہمارے سیکورٹی اداروں کے کیمپ سے سب سٹک ہو گئے تھے، تو اس کے بعد ہم نے وہاں سے جب ان کو ہٹایا تو انہوں نے باقاعدہ پولیس پر جو ہے پتھریں انہوں نے پھینکے، ہر چیز کی، لیکن ان کے ساتھ جو اور لوگ ان کے تحریک کے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے ہم سمجھتے تھے کہ یہ پرامن اگر جگہ غلط، طریقہ کار غلط استعمال کر رہے، صرف اس کا طریقہ کار غیر جمہوری ہے، لیکن وہ پرامن بھی نہیں تھا، کیونکہ گورنمنٹ سرکار جو ہے اس طرح کے دھرنوں میں جا کے روکتی بھی ہے، ان پر شیلنگ بھی کرتی ہے ضرورت کے مطابق، ہر قسم کے اپنے وہ یوز کرتی ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ مسلح لوگ تھے، مسلح لوگ جنہوں نے فائرنگ کر کے سرکاری ایک ادارے کے ایک اہلکار کو شہید کیا، یہ تو ایک احتجاج نہیں، ایک دہشت گردی کے
زمرے میں آتا ہے. تو اس سلسلے میں وہ کارروائی بھی جاری رہے گی، کیونکہ جس گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، بے گناہ ایک اہلکار کو شہید کیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں وہ گورنمنٹ اپنی رٹ تو ضرور قائم کرے گی، وہ گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن جہاں تک گوادر کے لوگوں کا مسئلہ ہے، گوادر کے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں. گوادر کے لوگوں کے مسئلے ہم کسی کے تھریٹ یا کسی کس قسم کی جو ہے دہشت گردی سے حل کرنے کے بجائے وہ ہم خود ان کے لیے جو ہے ہر وقت بجٹ میں بھی ان کا خیال رکھتے ہیں. ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی ہو، جو بھی ہو، وہ اپنے ہر معاملات میں اس کو گوادر کو ایک الگ پریورٹی دیتے ہیں. تو گوادر کے مسئلے مسائل ہم نے پہلے بھی ہمیشہ ڈسکس کیے ہیں، ان کو سمجھایا بھی ہے، حل کیے، اور ہم آپس میں بھی ہمیشہ اسی طرح بیٹھتے رہے ہیں کہ یہ گوادر ہمارا مستقبل ہے. چائنا کے ساتھ ہم اس کو جو ہے پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے مسئلے ہر صورت میں حل کرنے ہیں. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے ہر چیزوں کی، چاہے امن کا مسئلہ ہو یا گوادر کا کوئی اور مسئلہ ہو. تو ایک اعلیٰ سطح کا ایک میٹنگ آج ہوا ہے، جس میں وہ اثر نو تمام چیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ گوادر کے جو لوگ اگر روڈوں میں ہیں تو وہ ہمارے گورنمنٹ کی غفلت سے یا ان چیزوں کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہمارا قصور ہو اور ہم کہیں کہ ہمارے لوگوں کا قصور ہے اور وہ ہمارے ساتھ لڑے بھی اور ان کے مسئلے بھی حل نہ ہو. تو اس سلسلے میں بہت تفصیلی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں جو ہے ان کے مطالبات تھے. وہ اس دن بھی میں نے مطالبات کا ذکر آپ کے ساتھ کیا تھا. اس میں جو تھا پہلا ان کا ڈیمانڈ تھا کہ بلوچستان کے تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ، عدالت سب لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو یہ پاکستان میں ایک لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، جس میں کمیشنیں بنی ہوئی ہیں. عدالت کی اپنی کمیشن بنی ہوئی ہے، سردار اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنی ہوئی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے. ابھی جو ہے عدالت کے احکامات کے مطابق صوبائی حکومت نے ایک کمیشن بنایا ہے جس کو ہوم منسٹر ہیڈ کریں گے. وہ تو ایک کامن مسئلہ ہے، وہ تو مولانا صاحب 1 سال سے وہ کر رہے ہیں، یہ دھرنا دے رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے یہ اپنے مطالبات میں ڈالا ہے. یہ تو ہم گورنمنٹ میں آتے ہی ان کی لوائقین کو ہم نے بلایا، لوائقین کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، اور جتنی اس میں پیشت کی گورنمنٹ نے وہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے. اور آپ کے پریس کلب کے سامنے ہی ان کا کیمپ ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے. باقی ساحلی بلوچستان میں جو ٹرولرز مافیا ہیں، ان کے خلاف تو پہلی دفعہ ویسے بھی یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن پہلی دفعہ جب یہ دھرنے میں بیٹھے ہی تھے تو ہم گئے، مولانا خود آ گئے ہمارے ساتھ، بیٹھ گئے اپنی ٹیم کے ساتھ. انہوں نے کمشنر کو، وہاں کے DIG کو، SP کو کا شکریہ ادا کیا کہ جب سے آپ لوگوں نے اس پر ایکشن لیا ہے بالکل ہی زیرو پر آ گیا ہے. لیکن جس طرح یہاں پر کبھی کبھی کسی دہشت گرد سے دہشت گردی ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کہیں چوری ہو جاتی ہے، اس طرح سمندر میں بھی اگر اکا دکا ایسے واقعات ہوں. لیکن ابھی بھی میں مذاکرات کر کے آ رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس چیز میں کمی آ گئی، کبھی کبھی ہو جاتی ہے. تو وہیں پر کمشنر کو بہت سختی سے حکم دی گئی کہ آپ جو باقی اگر اس میں کچھ کمی ہے آپ نے وہ بھی کور کرنا ہے اور لوگوں کو اس ٹرالر مافیا سے نجات دلانا ہے. باقی گوادر کے کیچ پنجگور بارڈر پوائنٹس کھول دیے جائیں. یہ آپ کو پتہ ہے، جس طرح اس دن میں نے آپ کو کہا بارڈر کے مسئلے مسائل یہ جو ہے ہمارے اس میں دائرہ اختیار میں نہیں آتے، یہ ایک فیڈرل کا مسئلہ ہے. یہ اس سلسلے میں ہم نے ان کو آفر بھی کی تھی کہ اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ یہ مدد کر سکتے ہیں کہ آ کے صوبائی حکومت کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے آپ کی نمائندگی بھی ہو، ہم سب مل بیٹھ کر
اس مسئلے میں ان سے جو ہے بات کریں۔ باقی گوادر ٹیکس کو ٹیکس فری قرار دیا جائے، اس کے متعلق آئین سازی کی جائے۔ یہ جو ہے یا آئین سازی کرنا اسمبلی کا کام ہے۔ یہ جو ہے آپ اپنے نمائندوں کو پکڑیں، نمائندوں کے ذریعے اسمبلی میں جس قسم کی بھی قانون سازی آپ کریں گے، جو قانون کریں گے بنائیں گے وہی قانون چلے گا۔ اس قانون کو نہ وزیر اعلیٰ ڈائریکٹ بنا سکتا ہے نہ کوئی اور۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس کو اسمبلی سے کروا سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگ اپنے نمائندوں سے اسمبلی میں جو ہے اس پر قانون سازی کروا دیں۔ باقی کوسٹ گارڈ اور ایف سی سے کسٹم ایکٹ واپس لیا جائے۔ یہ ایکٹ ہے، یہ ایک شخص کے کہنے پر اس میں ضرور کسٹم کا اور کوسٹ گارڈ کا اس میں ایک طریقہ کار ہوگا اس کو چلانے کا۔ اس کو جو ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے مل کر دماغ جوڑ کر بنایا ہوگا۔ اس کو ایک شخص جو ریاست کو ریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، کل میں کہوں آپ اس قانون کو چینج کرو، میٹھا خان صاحب کہے آپ اس کو چینج کرو، یہ میرے خیال سے ممکنات میں نہیں ہے۔ وہ ایسے معاملات ہیں جس کے لیے آپ اگر 100 دن بھی دھرنا دے دیں وہ جو ہے ہمارے اس میں نہیں آتا ہے۔ منشیات پر مکران میں منشیات کے خاتمے کا اور وائن سٹور کو بند کیا جائے، ان کا مطالبہ ہے۔ منشیات کے خاتمے میرے خیال میں ہم میں سے ہر انسان، ہر باشعور بندہ یہ چاہتا ہوگا کہ منشیات کا استعمال کہیں بھی نہ ہو دنیا میں۔ گوادر تو گوادر ہے بلکہ دنیا میں بھی کہیں نہ ہو۔ باقی وائن سٹورز ہیں، وائن سٹورز پر میں اس مرتبہ آ رہا ہوں، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے تو انہوں نے ہم نے کہا کمشنر بیٹھے ہیں، ایس پی بیٹھے ہیں، ڈی آئی جی بیٹھے ہیں، یہ وائن سٹورز میں تو ویسے بھی مسلمز الاؤ نہیں ہوتے ہیں اور غیر مسلمز کے لیے اس کا لائسنس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل جو ہے مسلمز پر بہت سختی کی گئی ہے، ان کو نہیں چھوڑا جاتا، غیر مسلمز پر ہیں، لیکن ان کی جو لوکیشن ہے وہ آبادی کے بہت زیادہ اندر ہے، آپ ان کو مین روڈ پر لے جائیں۔ ہم نے جو ہے ان کو کہا کہ آپ اس کو مین روڈ پر لے جائیں، کمشنر صاحب کو کہا ان کو شفٹ کرائیں تاکہ ان کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے، اور انہوں نے کہا آپ ان پر ان کو سیکیورٹی دے دی جو کہیں بھی نہیں ہے تاکہ یہاں کوئی مسلم آ بھی نہیں سکے۔ تو ہم نے وہاں کے ڈی آئی جی صاحب اور ایس پی صاحب کو کہا کہ آپ ان ہر شاپ میں اپنا ایک پولیس والا بھی بٹھا دیں تاکہ کوئی مسلمان یہاں سے یہ چیزیں کر بھی نہ سکے۔ اور باقی سکولز، ہاسپیٹلز اور مین آبادی کے اندر چیک پوسٹیں ہیں۔ جس طرح آپ لوگ کو پہلے بھی آپ لوگ کو میں نے کہا اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس میں سرکار اپنی تیاری کے مطابق وہاں موجود رہتی ہے یا موجود رہنا چاہتی ہے، تو اس میں بھی پھر ہم خلل ڈالتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر کہتے ہیں سرکار کی نالائکی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، تو اس کے لیے جو ہے ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں کیونکہ امن و امان کا مسئلہ سیکیورٹی اداروں سے، ہماری پولیس سے، لیویز سے، ایف سی سے، فوج سے، ان سے جڑی ہوئی ہے، یہ ہوں گے، آپ ہوں گے، ہم دیکھیں گے اگر کوئی ایسی چیک پوسٹ ہے کہ جس کو ختم کرنا ہے اور جس کو نہیں ہونا چاہیے اس کو بالکل ختم کریں گے، اور وہاں جہاں سے دہشت گرد آ کے دہشت گردی بھی کرتے ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں، اس کو ختم کر کے تو ہم آپ کو ہی نقصان دے رہے ہیں، آپ کی زندگی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ تو اس میں سے ان کے اس کے تعاون کے بغیر بھی ہم نے 5 چیک پوسٹیں وہاں سے ختم کر دی ہیں۔ تو ابھی بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں کی سول سوسائٹی، وہاں کی آل پارٹیز آ جائیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ضروری ہے، یہ غیر ضروری، ہم ان کے ساتھ ایک پیج میں رہ کر غیر ضروری چیک پوسٹوں کو ختم کریں گے۔ باقی ان کا مطالبہ تھا کہ مائی گیروں کو جو ہے مزدور کا درجہ دیا جائے، فشریز ایکٹ پر اثر نو کام کیا جائے، اس پر بالکل کام کیا جا رہا ہے، اس پر وزیر اعلیٰ صاحب نے احکامات بھی دیے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کچھ میں قانون سازی کرنی پڑتی ہے، کچھ میں ایک سمری بھی اگر ہوتی ہے اس کو بھی 4-5 ڈپارٹمنٹ سے وہ گزر کے
जाना पड़ता है, उसको मैं उस टेंट में बैठकर दस्तखत करके नहीं कर सकता हूँ कि ये आपको मैंने दर्जा दे दिया। उसको पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके हर चीज़ के मामले में एक आइन है, एक कानून है, उस कानून के मुताबिक ही हमने मामलात को चलाना होता है। तो वो भी, उस पर भी गवर्नमेंट ने काम शुरू किया हुआ है, लेकिन वो अंडर प्रोसेस है अभी तक। वो भी हम उसको उनकी मीडिया सारी यहाँ मौजूद है, समझे, वो मुतालबा भी उनका हो गया है। बाकी जो है वो कहते हैं कि ये जो अपने लैंग्वेज में उधर उसको यूज़ करते हैं, नाखुदा का नाम देते हैं कि ये जो शिप्स में आते हैं इनको ये मकामी लोग हों, ये जो है बाहर से आने वाले, सिंध से आने वाले, बाहर से आने वाले लोग ना हों। अभी हम यहाँ बलूचिस्तान के लोग हैं, हमारे लोग जो है सिंध में भी कारोबार करते हैं। कल वो के सारे बलूचिस्तान के लोगों को आप लोग निकाल दें, पंजाब में भी काम करते हैं, कल वो के आप सारे पंजाब, अतः दुबई, लंदन, हर जगह करते हैं। ये हर इंसान का हक है। हाँ, ये हमने कानून साजी की है, वहाँ के ना उनके लोकल सर्टिफिकेट्स बन सकते हैं, ना किसी को वहाँ से डोमिसाइल मिल सकता है, लेकिन वो पाकिस्तानी है, उनको ना रोकना, मेरे ख्याल में ये दुनिया का एक अनोखा सा ही कानून होगा जो पाकिस्तान में बनेगा कि सिंध का ना खुदा जो है उधर ग्वादर या बलूचिस्तान नहीं आ सकेगा, इधर सिर्फ मकामी लोग आएंगे। इलाके उस वक्त तरक्की करते हैं जिसमें वक्त उसमें सारी दुनिया के लोग आना जाना होता है, उसमें सारी दुनिया से लोग आके सयाह की सूरत में, कारोबारी की सूरत में, किसी सूरत में आते हैं, तो वो इलाका फिर इसीलिए तरक्की करते हैं। और ये कानून बन भी नहीं सकता कि आप किसी सिंध के रहने वाले को कहें आप इधर ग्वादर ना आए। कल हमें भी कराची पर कोई नहीं छोड़ेगा कि बलूचिस्तान वाले आप भी फिर कराची ना आ जाए। ये ऐसे हम वो बना ले जिसमें कोई मंथक हो, जिसको ज़हन भी कबूल करे। बाकी उन्होंने किया है कि दरबेला मुतासरीन से किए गए मुआहदे पर जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाए। उनके साथ जो है जो वायदा उनके मुआवज़ों का कुछ था, उस मीटिंग में मुआवजा जो उधर उसके बारे में कमिश्नर से ब्रीफिंग ली गई, ACS साहब ने फिर डिटेल बताया कि वो तो मुआवजा दे दिया गया है। कुछ का रहता है जिस तरह सैलाब मुतासरीन का भी आपको पता था, हमने दे दिए, कुछ को पहले किस्त में दे दिए, पहले दूसरी उसमें दे दिए। अगर कुछ के रह गए हैं तो वो किसी वजह से रह गए, वो भी ज़रूर मिल जाएंगे। वो इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसके लिए आपने सारा ग्वादर बंद किए, वो तो मुआवजे आप लोग को मिल ही चुके हैं। इसमें दूसरा, पसनी जेटी को बहाल किया जाए और पसनी जेटी को सी पैक प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। उसमें जो है उनके साथ एग्री किया गया है कि इसको किया जाएगा। ये बिल्कुल आपका सही मुतालबा होना चाहिए। ग्वादर शहर में 150 हाउसिंग स्कीम के क़याम के बाद ग्वादर आवाम की अक़लियत में तब्दील होने का शय है और उस पर कानून साजी की जाए। जिस पर कानून साजी की जाएगी उस पर आपने ना चाइनीज़ का कसूर है कि उसमें वो कर सकते हैं उसको, ना उसको मैं अकेला कर सकता हूँ, ना उसको IG साहब कर सकते हैं, ना उसको ACS साहब कर सकते हैं। वो वही बात है, आप अपने नुमाइंदों से उसको कराएं। आप उनको वोट देते हैं, आप उनको असम्बली में ले आते हैं, तो आप असम्बली में अपने मसले मसाइल के बारे में उनसे कानून साजी भी कराएं। उसका हल ही कानून साजी है। कानून साजी के बगैर वो किसी तरीके से गवर्नमेंट उसको कर नहीं सकती है। तो वो उसका तरीक़ाकार ही कानून साजी के मुताबिक होगा। तो आप अपने नुमाइंदों को से कानून साजी उसके ज़रिए करा दें। बाकी जो है गुज़िश्ता 15 सालों से जारी लोकल सर्टिफिकेट्स का शफाफ जांच पड़ताल किया जाए और जाली लोकल्स को मनसूख किया जाए। तो इसके बारे में आप लोग को खुद पता है कि असम्बली में हर वक्त जो है बहस होती रहती है। गवर्नमेंट्स ने एक्शन भी लिए, लोगों के पकड़े भी गए, बल्कि तमाम कमिश्नर साहिबान से हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड भी मांगा है। तो वो रिकॉर्ड मैंने कमिश्नर मकरान डिवीज़न से पूछा, तो वो रिकॉर्ड उन्होंने हाई कोर्ट में जमा भी किया है। वो तमाम बलूचिस्तान के लोगों का कि ये सिर्फ ग्वादर से नहीं बल्कि जाली शनाख्त कार्ड पूरे बलूचिस्तान से मनसूख की जाए, और उसका एक रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है किस डिस्ट्रिक्ट से कितना कितना मनसूख हुआ है। वो रिकॉर्ड आप लोगों के सामने असम्बली में रखा भी गया है और अरकान को उसके बारे में बताया भी गया है। दूसरा, ज़िला ग्वादर को आफत ज़दा करार देने के बाद बिजली के तमाम बकायाजात माफ़ किए जाए। देखिए बलूचिस्तान में जब ये सैलाब आया,
جہاں جہاں بھی تباہی ہوئی تھی ہم نے تمام صوبوں ڈسٹرکوں کو آفت زدہ قرار دیا. اس میں ہم نے جو ہے گوادر کو بھی آفت زدہ قرار دیا گیا. لیکن جو آفت زدہ ہم قرار دیتے ہیں صوبائی حکومت کی تھرو ہوتی ہے، اس میں بجلی جو ہے ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. اس کے نہ پیسے ہم معاف کر سکتے ہیں. ہمارے اگر اس میں زیر اثر ہو تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی زمیندار اس طرح بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم ان سب کے قرضے معاف کر لیں. لیکن وہ ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے. اس میں آج بھی یہی کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے نمائندے، ان کے نمائندے مل کر وزیر جو بجلی پاور کا ہمارا اس کے ساتھ بیٹھ کے، ان کی ٹیم کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے بیٹھ کے ان سے ریکویسٹ کر کے ہی ان کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہوں گے. اور اس کے لیے حکومتی سطح پر ہم وزیر اعلیٰ کو بھی لے جائیں گے، کوششیں کریں گے اگر ہمارے عوام کو ایسا کچھ ریلیف مل سکتا ہے تو. دوسری بات یہ رہی کہ ایک دو تحریک کے کارکنان کو کہ ایف آئی آر جو ہیں گوادر کیچ اور اورماڑہ میں سیاسی ایف آئی آر ختم کی جائیں. تو اس ظاہر ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ رعایت کیے. 1 سال سے نہ ہم نے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ان کے ہڑتال کرنے پر کاٹی ہے، نہ کسی اور چیز پر. ظاہر ہے ایف آئی آر سارے کرمنل ایف آئی آرز ہیں جو بلوچستان پاکستان میں بھرے ہوئے لوگوں کو. آج آپ کچھ کرمنل ایف آئی آر کو وہ کر لو گے، باقی لوگوں نے جو کرائم کیے اور جیل میں بیٹھے پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ کرمنل ایف آئی آر جو ہیں اس کو میرے خیال میں ختم کرنا ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے. اور جس نے جو کرائم کیا ہے اس کو وہ سزا بھگتنی ہوگی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے سب کچھ رکھ دیا کہ یہ مطالبات تھے. یہ مطالبات ہمارے صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ تھے، وہ ہم نے ان کے بالکل سارے مان لیے. باقی کچھ ایسے ہیں جس میں آپ لوگ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس میں قانون سازی کرنی ہے وہ قانون سازی کے بغیر ہم کر نہیں سکتے. جس چیز میں فیڈرل گورنمنٹ کا دائرہ اختیار آتا ہے اس میں جو ہے وہ ہم اس دائرہ اختیار میں ہم مداخلت کر نہیں سکتے. پھر جو ہے ان کے کچھ بورڈز کا مسئلہ تھا. بورڈز کے مسئلے میں جو بورڈز ہیں، گاڑیاں ہیں، نان کسٹم پیڈ ہیں، تو اس میں جو تھا ان کا جن میں 9 کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی ہوئی تھی وہ جو ہے ان کو واپس کر دیے گئے. باقی جو ہے ان کے رہتے ہیں تقریباً 40 کے قریب ہوں گے. تو اس کے لیے کوسٹ گارڈ والوں کو بھی آج میٹنگ 35 باقی ہیں، وہ کوسٹ گارڈ والوں کو بھی بلایا گیا تھا، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. ان کو کہا گیا کہ اس کو تو بغیر قانون کے آپ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن قانون کے اندر رہتے ہوئے 100% آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. قانون کے مطابق ہم ان کے بورڈز کو جتنی کوسٹ گارڈ کے بس کی بات ہوئی کوسٹ گارڈ ان کی مدد کرے گی تاکہ ان کے بورڈز ہیں یا گاڑیاں ہیں وہ بھی نکل سکیں. سر الزام شہادت سے متعلق آپ ایک بیان آیا تھا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی مولانا کے اگینسٹ. نمبر 1 سوال یہ ایف آئی آر درج ہوا یا نہیں ہوا؟ دوسرا یہ بتائیے گا آج آپ کا بیان آیا ہے اس میں آپ نے کہا کہ خواتین کو بھی ڈھال بنایا جا رہا ہے، تو اس میں کہ کارروائیاں ہو رہی ہے گرفتاری کے لیے، اب تک کتنی گرفتاری ہو چکی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلا سوال آپ کو کون سا تھا؟ ایف آئی آر والا. ایف آئی آر کبھی ہم اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے. میں نے یہ کہا بھی نہیں. کبھی کبھی اخبار میں کوئی بات سیاق و سباق سے اٹ کر بھی آ جاتا ہے. ہاں میرے نام سے آیا ہے، لیکن کبھی کبھی سیاق و سباق سے اٹ کر بھی جاتا ہے. ہم نے کہا ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق تو نہیں کٹے گی کہ میں کہوں کہ فلاں کے خلاف کٹ جائے، فلاں کے خلاف کٹ جائے. تو وہاں جو ہے ہمارے جو پولیس آفیسرز موجود رہے ہیں، ہمارے جو ہیں پولیس کے لوگ موجود رہے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ کون اس وقت موجود تھا اور کون ملوث تھا. لیکن ظاہر ہے وہاں اس وقت یہ سارے ان کی مرکزی جو قیادت ہے وہ موجود تھی اور اپنے ساتھ انہوں نے گارڈز یا مسلح لوگ رکھے تھے. وہ کسی کے آرڈر کے بعد ہی پولیس پر فائر کر سکتے ہیں.
تو وہ جس پر بھی ہوا وہ ملوث ہوا ان کے خلاف وہ FIR کٹ جائے گی. اور خواتین کے بارے میں جس طرح سے آپ لوگ کل سے سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ بلوچستان میں بلوچستان حکومت یا بلوچستان پولیس اتنی غیر ذمہ دار ہو گئی ہے کہ وہاں خواتین کو لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا گیا ہے یا خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے جو عام شہری کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے. گوادر ان کا شہر ہے, ان کا حق ہے, جو احتجاج ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن شر پسند عناصر جو احتجاج کے آڑ میں ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے, وہاں کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہے اور گوادر کو بھی نقصان پہنچا رہے, ان کے خلاف ہر صورت میں کارروائی ہوگی. وہ جب روڈ پر نکلتے ہیں کسی غیر قانونی کام, عورتوں کو ڈال کے طور پر استعمال کر کے, ہماری خواتین, ہماری مائیں بہنیں جن کو انہوں نے کچھ یہ نہیں کہا کہ آپ کی حکومت نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے اور آپ کی ساری باتیں مان لی ہیں, ان کو صرف اس طرح سیاسی مقاصد کے لیے میں کیا آپ کہیں اس طرح چیزوں کے لیے استعمال کر کے اس طرح موقع پر سرکار کے مقابل لانے کے لیے ڈال کے طور پر استعمال کرتے. اس پر آپ نے جو آج آپ مطالبہ بتا رہے کہ اس میں سے بیشتر جو آپ نے کہا ابھی تک اندر کنسیڈر ہے, جی کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, کچھ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہے, کچھ ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزر رہا ہے, اتنے عرصے تک آپ نے نہ ان کو انگیج رکھا. ان کا یہی مطالبہ ہے, وہ آج بھی اپنے جو ان کا پروٹیسٹ چل رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے جس پر گورنمنٹ نے ایگری کیا ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اب صرف فیڈرل گورنمنٹ کی آپ بات کریں, فیڈرل گورنمنٹ کے دائرے اختیار ہے, آپ پروونشل گورنمنٹ ہے, آپ کے صوبے میں اتنا بڑا ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے, پورا ڈسٹرکٹ آپ کا جیم کیا ہوا ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل بھی آپ کا امیج بڑا خراب جا رہا ہے, تو اس پر آپ نے وفاقی حکومت کو کیوں کر قائم نہیں کیا؟ دوسری بات یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں, جو آپ بتا رہے ٹرالرس کی بات کر رہے ہیں, ٹرالرس ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح کہ اگر سندھ کے ٹرالر یہاں پر آتے ہیں وہ بڑے ٹرالرس مافیا کی بات کر رہے ہیں, وہ سندھ کے ماہی گیروں کی بات نہیں کر رہے, وہ ٹرالرس کی بات کر رہے ہیں جن کی لین دین آپ کا فشری ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, جس پر ایلیگیشن ہیں ہمیشہ سے, وہ ان کو چھوڑتا ہے. ان کے بارے میں کیا اقدامات اٹھائے کہ فشری ڈپارٹمنٹ نے کتنے ایسے لوگوں کو پکڑا جو مافیا کے ساتھ ڈسکنیکٹ کیا اپنے آپ کو, آج بھی پر ان کے الزامات یہ کہ فشری ڈپارٹمنٹ ملا ہوا ہے, آپ کی وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن وہاں پہ لوگوں کو بالکل انہوں نے میں آپ کا سوال عرفان صاحب سمجھ گیا. جو سیکورٹی کی جو صورتحال ہے گوادر میں ایک دو سوال. پورا شہر بند ہے, وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, گورنمنٹ کو اتنی دیر بعد کیوں خیال آیا, اتنی دیر تک 2 مہینے سے احتجاج کرتے ہیں, تھوڑی بات انگیج نہیں کیا. میں اس کو ایک سوال کروں. دیکھیں آپ نے جس طرح کہا کہ پچھلے سال سے آپ نے ان کے ساتھ کیوں سلسلوں پر عمل درآمد نہیں کیے, میں آپ کو جب مولانا صاحب کا وہ ڈیمانڈ لسٹ دکھاتا ہوں نا, جب آپ پہلی دفعہ ملاقات کریں گے ان کے الگ ڈیمانڈ ہوں گے, وہ آپ کمپلیٹ کریں گے. جب وہ دوسری مرتبہ آئیں گے آپ کے ساتھ ملیں گے تو ان کی ڈیمانڈ الگ ڈیمانڈ ہوں گے. ان کی ڈیمانڈ ہم کمپلیٹ کرتے گئے. یہ کاپی میں پھر زاہد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کو دے دے. یہ جس طرح ماہی کی غیر قانونی فشنگ روکنا, اس کا میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, سیکٹری فشریز بھی بیٹھے ہیں, وہ اس میں اس حد تک کمی آئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں نہ ہونے کے برابر. اور ہم نے گورنمنٹ کبھی عوام کے کہنے پر آفیسرز نہیں رکھے ہیں. ہم نے جو ہے بہت سے آفیسرز ان کے کہنے پر تبدیل کیے ہیں, بہت سے آفیسرز ان کے کہنے پر جو ہے ہم نے لمبی چھٹیوں پر بھیج دیے. بہت سے آفیسرز ان کے ہی اپنے ڈیمانڈ پر ہم نے رکھے ہیں. اس طرح نہیں کہ مطالبات کو دیکھ کر سو گئے, ہم نے ان کو مطالبات مانے بھی گئے, ان کے مطالبات چینج ہو گئے ہیں اور وہ مطالبہ کرے بھی نہیں. یہ ٹرالنگ ایک غیر قانونی چیز ہے, اس پر ضرور جو ہے وہ کر لیں گے. اس کے بعد مولانا صاحب نے آج تک بھی ایسی کوئی لچک نہیں دکھائی, ایسی کوئی وہ نہیں دکھائی کہ ہم ان کے ساتھ جا کر مل بیٹھ کر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. لیکن گورنمنٹ اپنی سطح پر اپنے لوگوں کی مسائل ہر وقت فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, ہم چاہتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہوں, یہ نہیں کہ وہ ساتھ نہیں ہوں گے تو ہم بات نہیں کریں گے. میں تھوڑا سا اس میں بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا, میں 1-2 چیزیں ذرا واضح کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہے اس کو مینٹین کرنا وہ صوبائی حکومت کی ہے بنیادی طور پہ. فیڈرل گورنمنٹ کا وہاں پہ کچھ ایسے جو ان کی ڈیمانڈس ہیں, کچھ ایسے مسائل ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے دائرۂ اختیار میں ہیں یا جہاں
ان کی کنسلٹیشن کی مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے سامنے لائے جاتے ہیں، جس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. لیکن میں 2-3 چیزوں کو واضح کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ سب کا حق ہے، لیکن ہمیشہ پیسفل پروٹیسٹ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ بنیادی اصول ہیں جو دونوں سائڈز پہ لاگو ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کرنے والے پہ بھی اور انتظامیہ اور پولیس کے اوپر بھی. یہاں کچھ چیزوں میں گمراہ کیا جا رہا ہے، مسلیڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ صحافیوں کو پتہ لگے کہ اصل حقیقت کیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ پروٹیسٹ ایک دن کا نہیں تھا، یہ پروٹیسٹ 2 مہینے مسلسل چلتا رہا اور مسلسل 2 چیزیں اس میں ہوتی رہیں. نیگوسیشنز ہوتی رہیں جس کو ہم انگیجمنٹ کہتے ہیں، اور یہ جتنے ڈیمانڈز کی لسٹ تھی اس کے اوپر کام بھی ہوتا رہا، پرفارمنس بھی ہوتی رہی. اور یہ پروٹیسٹ سے پہلے ہی جب پروٹیسٹ کی کال آ گئی تھی اس وقت سے یہ کام شروع ہو گیا ہوا تھا. لیکن مجھے بہت حیرانگی ہوئی اس بات کی کہ بظاہر جو ڈیمانڈز ایسی تھیں جو کہ شاید گوادر کے لوگ سن کے اور اسے بڑے متاثر ہوں گے، اور اگر ان کا حل طلب ہو تو لوگوں کو شاید اس سے خوشی بھی محسوس ہو، لیکن جو لیڈرشپ تھی مظاہرے کی ان کی طرف سے ہمیں کوئی سنجیدگی مسائل کے حل میں نظر نہیں آئی. سب سے پہلی بات یہ کہ 17 ڈیمانڈز کی لسٹ سے شروع ہوتی ہے، اور جیسے جیسے فشریز ڈپارٹمنٹ سے لے کر کمشنر صاحب تک سارے مختلف چیزوں پہ جو جو پرفارمنس ممکن تھی وہ دکھاتے جاتے ہیں تو وہ لسٹ بدلتی جاتی ہے. وہ لسٹ آ کے پروٹیسٹ کے آخری دنوں تک 39 تک پہنچ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد مسائل کو حل کرنا نہیں تھا، مقصد پروٹیسٹ کو طول دینا تھا. اور جب اس سے بھی اپنی مرضی کی توجہ نہیں ملی تو اس کے بعد اس میں تشدد کا ایلیمنٹ لایا گیا. اگر کوئی پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے سے وہاں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے تو انتظامیہ، گورنمنٹ، پولیس، باقی ادارے ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر کوئی اپنا سیاسی قد کاٹ بڑھانے کے لیے وہاں لاشوں کے ڈھیر لگانا چاہتا ہے اور قانون کو توڑ کے اپنا قد لاشوں پہ کھڑے ہو کے بڑھانا چاہتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ڈی سی آفس اور کمشنر آفس اور ڈی آئی جی آفس پہ حملے کیے گئے، نہ صرف پیٹرول بم پھینکے گئے بلکہ ایک پولیس آفیسر کو شہید کیا گیا. اگر یہ طریقہ ہے ایسے وقت میں جہاں پہ انتظامیہ مسلسل آپ کو انگیج کیے ہوئے، جہاں انتظامیہ آپ کے ساتھ مسائل کا حل چاہتی ہے، جہاں ٹرالر پکڑے جا رہے ہیں، جہاں وائن شاپس کو ریگولیشن کے تحت لایا جا رہا ہے، جہاں پہ جو آپ کی کشتیاں واپس ہو سکتی تھی واپس کی جا رہی ہیں، جہاں پہ کسٹمز کی وہ چیک پوسٹ جو کہ ڈسکشن کے بعد آپ سے بات چیت کرنے کے بعد ہٹائی جا سکتی تھی وہ ہٹائی جا سکتی ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے. مسلسل جب بھی شروع والے دنوں میں میری چیف سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی، ہوم منسٹر صاحب سے بات ہوئی، چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی، سب نے یہ کہا کہ جو گوادر کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے، چاہے وہ مولانا ہدایت الرحمان کی طرف سے آ رہے ہوں چاہے ان کی طرف سے نہ آ رہے ہوں، جو جینیون مسئلے وہ حل ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان مسائل کی آڑ لے کے لوگوں کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک اپنی وہ تحریک جس میں کوئی رنگ نہیں ہے اس میں خون کا رنگ بھرنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنا اگلے الیکشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں. آپ اگلا الیکشن لڑیں، آپ الیکشن کو جیتیں، آپ کا حق ہے، لیکن وہ لاشوں پہ کھڑے ہو کے نہ کریں. وہ وہاں کے معصوم قانون پہ چلنے والے شہریوں کو گمراہ کر کے ان کے ہاتھوں سے پتھر کی بارش کرا کے نہ کریں. آپ کریں تو اس کو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ گوادر کے لوگوں کے مسائل حل ہوں، لیکن ان مسائل کے حل کے لیے جو گورنمنٹ کی کوشش ہیں وہ بھی سامنے آنی چاہیے، اور جہاں پہ جو چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں اور ان پہ کچھ اقدامات ہونے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا صبر درکار ہوتا ہے. تو لیکن میں آئی جی پولیس کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور جو قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی.
जो कानून के दायरे के अंदर एक प्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स होता है कि आप ताकत का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। हमने 60 दिन तक हर लिहाज से सब्र किया और बहुत सारी वायलेशंस हुई। वो असला लेके ट्रॉलर खुद पकड़ने के लिए निकले, वो जेटी के गेट पे जाके उसको बंद कर दिया, उन्होंने पोर्ट की एक्टिविटीज़ को मुतासर किया, उन्होंने जो फॉरेनर्स की मूवमेंट थी उसको रोका, उन्होंने लोगों को धमकाया, उन्होंने इंतज़ामिया को धमकाया। जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता था हमने कहा कि हालात को ख़राब ना करें और उन हालात को काबू में रखें। तो ये जो आखिर में आके कोई रास्ता नहीं बचा, आखिरी वक्त तक नेगोशिएशंस हुई, लेकिन फिर महदूद ताकत का इस्तेमाल हुआ, वो भी वहाँ तक कि इवन मौलाना भी गिरफ्तार नहीं हुए, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी अगर कोई जंग हकूक़ हासिल करने की है तो उसको कानून के दायरे में रह के करना चाहिए, उसकी आड़ में दहशतगर्दी नहीं करनी चाहिए। फैसला क्या किया आपने इसमें, इस सारी सूरत से निपटने के लिए क्या फैसला ये बताएं, काफी खबर। देखिए, फैसला इस सारी सूरत के हवाले से ये हुई है कि ग्वादर के लोग, ग्वादर के अवाम हमारे लोग हैं। गवर्नमेंट ग्वादर के खुदा नखास्ता लोगों या वहाँ की आबादी उनके खिलाफ कोई अज़ाइम रखती है या उनको अपना नहीं समझती और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कुछ सोच रही है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो लोग जिनकी वजह से हालात इस हद तक पहुंच गए हैं, इस नहज तक पहुंच गए हैं, और जो अभी तक भी आराम से बैठने की बजाय मुल्क के रियासत के निज़ाम को चलने देने की बजाय ग्वादर में जो है गैर मुल्कियों को परेशान करने और शरपसंदी में और हड़ताल, जलाओ, घेराव और इस चीज़ों में मुलविस है, उनके सामने गवर्नमेंट ने ना पहले घुटने टेके हैं ना आगे टेकेगी। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और जो सिक्योरिटी इदारे के लोगों के खिलाफ इस तरह की तशद्दुदाना कार्रवाई करेगी और जिस तरह हमारे पुलिस एहलकार को शहीद किया गया है, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। कानून के मुताबिक उनके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई की जाएगी। एक गैर कानूनी माफिया की बात करें, इंटरनेशनल चाइनीज जैसे कि ट्रालर माफिया है वो ग्वादर में एक्टिव है। पास में भी देखा कि जब रजीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने तस्दीक की कि उन्होंने एक ट्रालर माफिया, एक ट्रालर हमने बिल्कुल अरेस्ट किया और डिटेन किया। अभी तक कितने गैर मुल्की ट्रालर आपने अपने डिटेन किए? और उसके साथ साथ जिस तरह नेगोशिएशन की बात की शायद साहब का फैसला अभी तक आपकी गवर्नमेंट की तरफ से एनी बात तो वही टेबल टॉक की तरफ है, मगर इस तरीके से आपकी डिसीजन से नजर आ रहा है कि आप तो मेरे ख्याल से लास्ट एंड टाइम ऐसे क्या वाक़यात हो गए जिस तरीके से आपने उनका अटैक करके उनकी तरफ तमाम प्रोटेस्ट कैंप को उससे उजाड़ दी। सेक्रेटरी फिशरीज से अगर इसका आप बता दें, जवाब दे दें कि क्या कार्रवाई की आपने। ये पिछले साल से ऑपरेशन शुरू हुआ है और जब मौलाना साहब पिछली दफ़ा प्रोटेस्ट में बैठे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टिव दिए थे पीएमए से और पीसीजी को और फिशरीज़ वालों को कि जॉइंट पेट्रोलिंग करें। पहले तो आपका जो सवाल है इंटरनेशनल ट्रॉलिंग का, तो उसकी परमिशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं देती और प्रोविंशियल वाटर्स में वो अलो भी नहीं होते, उसको वो होता है इंटरनेशनल वाटर्स में होता है और वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। इसकी कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अलो नहीं की, न हमारी जुरिस्डिक्शन 12 नॉटिकल माइल में उनकी प्रेजेंस नोट की गई। अब तक तकरीबन 40 के करीब ट्रॉलर्स जो है वो उसके खिलाफ FIRs हुई हैं जो इलीगल फिशिंग कर रहे थे। उसके अलावा हमने मौलाना साहब का भाई उसको बाकायदा वीडियो दे के और भेजा कि आप जाके खुद विजिट करके आए। वो गए, उन्होंने आके खुद वीडियो में बयान दिया, सारे लोगों ने सुना कि मैंने कोई नोटिस नहीं दिया। उसके अलावा फिर मौलाना साहब खुद गए हथियार लेके, तब भी हमने कहा कि भाई आपको अगर कोई नज़र आता है तो आप हमें बताएं। वो भी वापस आए, उनको कोई इलीगल फिशिंग करता हुआ ट्रॉलर्स विद इन प्रोविंशियल टेरिटरी में नज़र नहीं आया।
اس کے علاوہ خود انہوں نے اس چیز کا کیا ہے کہ جی اس سال بہت ہماری جو پروڈکشن ہے فشنگ کی وہ اس سال بلوچستان کوسٹ میں بڑھی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں اس کی وجہ سے ایلیگل ٹرالنگ کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کی فشنگ جو پروڈکشن ہے وہ بڑھی ہے۔ اس سال پاکستان کی تقریباً 20% ایکسپورٹس بھی بڑھی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہوتا ہے وہ بلوچستان کا ہوتا ہے، اور یہاں سے ہماری جتنی بھی فش ہے وہ ساری کراچی جاتی ہے، اور کراچی سے کیونکہ وہ پورٹ فنکشنل ہیں تو وہاں سے پروسیس ہو کے آگے جا رہی ہے۔ تو ہم نے تو ان کو یہ بھی کہا ہے کہ جی جہاں آپ نے جانا ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں ان کی بھی بات کرنی چاہیے۔ پی ایم ایس اے نے سندھ گورنمنٹ کو تقریباً 100 کے قریب ٹرالرز کی لسٹ دی ہے کہ جی ان کو وائلیشن کرتے ہوئے آئے، ہم نے واپس کر دیا۔ اس میں سے 50 کے لائسنس انہوں نے کینسل کیے، پھر ان پہ انہوں نے فائن لگایا ہے، اور ابھی آج ہی ہم نے چیف سیکرٹری صاحب نے انٹر پروونشل ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے، جو بھی دو صوبوں کے درمیان کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کی میٹنگ کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے، جس میں نہ صرف سیکرٹری فشریز، چیف سیکریٹری، منسٹر اور اپنا سی ایم صاحب کے نمائندے، کوئی آنریبل منسٹر ہوگا، اور اس کے علاوہ پی سی جی، پی ایم ایس اے، منسٹری آف میری ٹائم افیئر، یہ مل کے ایسا لائحہ عمل تیار کریں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا احتجاج ہوا تو ان کو کہا گیا کہ آپ صوبائی حدود میں نہیں آئیں، باقی آپ فیڈرل حدود میں کرتے ہیں، وہ فیڈرل معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ صاحب یہ بتائیے کہ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ انٹرنیشنل سٹی آپ کا ہوا ہے، انٹرنیشنلی سطح پر آپ کی بدنامی انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ اس کو آج دی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ مقصد یہ کہ اس پورے پروٹیسٹ کے پیچھے جس طرح آپ نے کہا کہ مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ناصر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ اور رکھتے ہیں 17 مطالبات کہہ رہے تھے کہ 3400 بڑھتے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اور وہاں پہ گورنمنٹ کو ریٹ کیا جا رہا ہے اسلحہ اٹھا کے، تو ان کے خلاف کیا تحقیقات کو اس کے بارے میں کوئی تحقیقات کی، کوئی سیاسی مقاصد ہیں، کسی غیر ملکی جو مداخلت وہ ہے، چائنیز آپ کے وہاں سے پریشان ہیں، تو یہ سمجھ نہیں رہے کہ آپ انٹرنیشنل کوئی وہاں سے کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ ایک صرف مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک میں آپ کو کہوں جو ان کے مطالبات کی لسٹ آئے ہیں، جس طرح عرفان صاحب نے بہت ایک اہم سوال کیا ہے، پہلے انہوں نے 12 مطالبات تھے، پھر ان کے مطالبات 38 ہو گئے، پھر ان کے مطالبات 42 ہو گئے، پھر ان کے مطالبات 17 ہو گئے۔ جب یہ مطالبات میں نے آپ کے 17 مطالبات آپ کو دکھا دی، یہ میں نے ان کے ساتھ ایک بائی ایک ان کو گنوا دیے، اسی طرح جس طرح آپ لوگ کو میں نے گنوا دیے، تو ایک بائی ایک گنوا دی۔ ادھر انہوں نے پھر ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اس پرنٹ پر پین سے 2 اور ایڈ کر لیے کہ یہ تو ان کے مطالبات کو دیکھ کر پھر جس طرح ہم ان کو حل کرتے ہیں، یہ بات تو کلیئر کٹ ہے کہ ان کا جو وہ ہے مفاد ہے، نہ ان مسئلوں سے ہے، نہ ان مطالبوں سے ہے، نہ ان مطالبات کے حل سے ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے یہ کر رہے ہیں، ابھی مسئلہ اتنے وقت تک ہم اس کو ایک احتجاج سمجھ رہے تھے اور واقعی ان مسئلوں کا حل سمجھ رہے تھے، ابھی ہم جو ہے ان مطالبات حل کرنے کے بعد جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا کہ اس میں سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے، تو ہمارے ایجنسیاں، ہمارے ادارے اس چیز پر ہم سب لگے ہوئے ہیں کہ آخر یہ بندہ ایسے کر کیوں رہا ہے کہ اس نے گورنمنٹ کو بھی ایک قسم کا پریشان کیا ہوا ہے، عوام کو بھی پریشان کیا ہوا ہے، اور پورے پاکستان میں ایک جھوٹی قسم کی ہمدردی بھی حاصل کی ہوئی ہے کہ میں لوگوں کی یہ مسئلے حل کرنا چاہتا ہوں۔ ان مسئلوں کو پھر
ہم ایک حکومت میں ہوتے ہوئے اپنا تلقہ رکھتے ہوئے اس کے منشا کے مطابق حل بھی کرتے ہیں، پھر وہ باتوں سے پھر کے اسی تشدد کے سلسلے کو جاری بھی رکھنا چاہتا ہے، تو اس کی تحقیقات ضرور ہو رہی ہے۔ جیسا کہ کیا آپ حق و تحریک کو کالعدم تنظیم قرار دینے جا رہے ہیں، یا اس طرح کے اسٹیپس آپ آگے حکومت بلوچستان یا محکمہ داخلہ لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں، حکومت بلوچستان کسی سیاسی پارٹی یا کسی ایسے معاملات میں ایسے سخت اقدامات نہیں اٹھاتی ہے، لیکن کوئی جماعت یا کوئی تحریک ایسے ہوتی ہے جس کے حرکتوں کی وجہ سے ملک کے قانون پر یا ملک کے معاملات پر اثر پڑ رہا ہے اور ملک کا قانون اس کو کالعدم کرنے کا کہتا ہے، تو وہ کوئی بھی تنظیم ہو اور اس کو کالعدم قرار دیا کدھر اب اس وقت جو گوادر میں صورتحال ہے، گزشتہ 3 روز سے انٹرنیٹ سروس معطل ہے، کیا آپ لوگ تحریک کی میں انٹرجنسی کے ایلیمنٹ وہاں بھی آپ لوگ کو ملے ہیں یا سیکورٹی خدشات ہے؟ دیکھیں، اس کے یہ انٹرنیٹ کو اور اس طرح کے جو جدید سہولیات ہے اس کو نیگیٹو یوز کرتا ہے، اس کو نیگیٹو طریقے سے عوام تک اپنے پیغام پہنچاتا ہے، یا وہاں بھی نیگیٹو طریقے سے اس کو یوز کر فورسز کے خلاف یوز کرتا ہے۔ تو فورسز جب ایسی کوئی کارروائی کرتے ہیں، ان کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں روڈ کو بند کرنا، کہیں نیٹ کو بند کرنا، تو وہ عام معمول کا ایک وہ ہوتا ہے، وہ اس قسم کے سٹیپس اٹھاتے ہیں۔ اس پورے دور میں علاقے کا جو ایم پی ہے جس نے وہاں سے ووٹ لیے ہیں، نمائندگی کر رہا ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آپ نے پولیس وہاں بھیجی جس کی وجہ سے ایک جوان شہید ہوا۔ پولیس جہاں بھی جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ابھی ہمارے اوپر تشدد کریں گے، ہمارے خلاف کارروائی کریں گے۔ بات چیت سے آپ مسئلہ حل نہیں کر سکے، این پی اے آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں، بات چیت کے ذریعے میں آپ کو صبح کا کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلے ہم نے حل کر لیے بات چیت کے ذریعے۔ ایک بندہ بات چیت کے ذریعے مسئلے حل نہیں کر رہا ہے، ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے، چائنیز کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سیاحوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پھر آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہوتے، آپ کیا کرتے؟ ایسے ہی لوگوں کو چھوڑتے کہ پورے بلوچستان میں ریٹ کو لوگ حکومت کی چیلنج کریں، سیاحوں کو یرغمال بنائیں، کاروبار زندگی کو روک دیں۔ اس کے خلاف تو پولیس بنی اس لیے کہ ہمارے مال و جان کی حفاظت کرنے کے لیے، ہمارے امن کے لیے۔ اس طرح کے اقدامات کسی شرپسند کی طرف سے ہوگا تو آپ کی پولیس ہی اس کو ڈیل کرے گی۔ باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ وہاں کے ایم پی اے کا، وہاں کا ایم پی اے ہے بھی اپوزیشن میں، لیکن وہ جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہر وقت ان چیزوں میں آن بورڈ ہے، رابطے میں ہے۔ وہ جو ہے اسٹیج میں کھڑا ہو کر ایم پی اے کے خلاف ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، بلکہ ایم پی اے کیا، ایم پی اے کے فیملی کے خلاف بھی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا ہے، اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے۔ تو ایم پی اے میرے خیال میں ادھر جانے کو مناسب بھی نہیں سمجھتا ہے کہ میں اگر اختیار ایم پی ہوں، ایم پی اختیار نہیں رکھتا، اختیار گورنمنٹ رکھتی ہے، اور ایسے ایک مجمع جس میں سارے لوگ ایم پی اے کے مخالف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایم پی اے کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں اور ایم پی اے کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں، اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں میں بھی اگر ایم پی اے ہو جاؤں تو ان سے جا کے مذاکرات نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ نظرنامہ میں ختم کرنے کی کوشش کی، تو پولیس کا رویہ میں سب کو معلوم ہے، یہاں پر کوئٹہ ریڈ زون میں بھی جب خواتین اسٹوڈنٹ داخل ہوئے تو ان کو بھی جو ہے جیل گاڑی میں ڈالا گیا۔ بلوچستان کے روایت میں ایسے ہوگا تو کیسے ہنگامے نہیں ہوں گے؟ یہاں پر پولیس کا رویہ ہے۔ کوئٹہ میں تو ایسا ریڈ زون میں جہاں پر کیمروں کے سامنے ہمیشہ جو ایک سیل بنایا گیا جو خالی ذہن کو کچلنے کے لیے بنایا گیا، جو راجی صاحب کرتے ہیں آپ کے شیئرنگ ہو گئی، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ایسے اگر خواتین پر وہاں پر تشدد کریں گے تو بلوچستان کے روایت کے بارے میں بتائیں کہ کیسے ہنگامے نہیں ہوں گے، کیسے؟ جس طرح دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ لوگ کے میڈیا کے ذریعے وہاں کے اپنی خواتین ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں،
ان کو جو ہے وہاں یہ بالکل نہیں بتایا جاتا کہ آپ کی حکومت نے آپ کے یہ مطالبے مانے ہیں، ان مطالبوں پر کام ہو رہا ہے اور باقیوں کا طریقہ کار ہمیں بتایا ہے۔ وہاں صرف یہ تقریر کی جاتی ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں وہ جو ان کی یا کمیٹی ہوتی ہے یا ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ جو ہے ان چیزوں کو اپنے لوگوں تک واضح طور پر نہیں پہنچاتے کہ حکومت نے ہمارے مسئلے حل کیے ہیں اور حکومت ہمارے مسئلوں میں حل کرنے میں اتنی سنجیدہ ہے۔ وہ ان کی جو ہے باتوں پر آ جاتے ہیں کہ ہم حکومت کچھ کر نہیں رہی ہے۔ تو خواتین بھی اس سلسلے میں میں ان سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ وہ اس چیزوں کو سمجھنے کی بھی साइड पे